اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماں باپ پہ اور آپ کی ہر طرح کی آل پہ۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم کر لیجئے۔ آؤ ہم بھی اس گروپ کے ساتھ ملیں جن کے ساتھ رہنے کا رب نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ گروپ ہے جو اولیاء کا گروپ ہے، جنہوں نے اپنے ظاہر کو اور باطن کو صاف کر لیا۔ اولیاء اور صوفیاء کے دو بنیادی اصول، اللہ کی توحید اور عشق رسول۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دین اسلام کی جان ہے، جان نہ ہو تو چیز مردہ۔ اللہ نے اپنے دوستوں کی عادات کو ہی عبادات بنایا ہے۔ آج کی گفتگو ہم کر رہے ہیں شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی چشتی افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہیں۔ تاریخ ولادت آپ کی 1883 ہجری ہے، 1769 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 7 صفر 1267 ہجری ہے اور 12 دسمبر 1850 عیسوی بنتی ہے۔ غوث پاک شیخ عبدالقادر گیلانی کے وصال سے 706 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 166 قمری سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے شہر توسا شریف میں ہے۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ آئیے سیرت سے پہلے نام سے برکت حاصل کریں۔ شاہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے چیز کی اصل، جڑ۔ چونکہ بادشاہ جو ہے وہ رعایا کی جڑ ہے، اس لیے شاہ بادشاہ کو کہا جاتا۔ پھر بڑا کے معنی میں استعمال ہونے لگا، شاہ کار، شاہ رگ، شاہ راہ۔ فری وے کو بولتے ہیں نا شاہ راہ، تو جو بڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ شاہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا۔ پھر یہ بڑے جو امیر لوگ تھے ان کے ساتھ لفظ شاہ استعمال ہونے لگا۔ احمد شاہ، بہادر شاہ، نادر شاہ، یہ لوگ سادات سے نہیں تھے، لیکن چونکہ بادشاہ تھے اس لیے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں انڈیا میں اگر آپ چلے جائیں تو جو ہندو امیر ہیں ان کے شروع میں یا بعد میں لفظ شاہ کا استعمال آج کل ہونے لگا۔ پھر ایک دور آیا، سادات کرام جو ہیں وہ اپنے نام کا لاحقہ جو ہے وہ شاہ کرتے تھے، لیکن اب وہ جس لڑی سے ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے شاہ کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ آپ واقعی حقیقت میں بادشاہ تھے، اور اس دور کے جو بادشاہ ہیں وہ آپ کے غلام تھے۔ محمد آپ کا نام، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بار بار تعریف کیا گیا۔ حقیقت میں یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ بعد میں آپ کے جو امتی ہیں انہوں نے پھر برکت کے لیے اس نام کو رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ محدثین نے اور اولیاء کرام نے تنہا اپنا نام محمد رکھا۔ بعد میں جتنے مسلمان تھے زیادہ تر ہندوستان کے اندر، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو رکھنا شروع کر دیا، محمد، برکت کے لیے۔ سلیمان، یہ آپ کا نام مشہور ہوا، شاہ سلیمان توسوی۔ سلیمان جو ہے فرہنگ آصفیہ نے اس کو عربی قرار دیا ہے اور معنی نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا کہ ایک پیغمبر کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ بڑے زبردست مقرر تھے، دور دراز سے لوگ ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے۔ اور جو تحقیق مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان جو ہے یہ معرب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو عربی بنایا گیا ہے، عربی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہیبرو زبان کا لفظ ہے، شلومو۔ یہ شلومو سے اس کو عربی میں سلیمان لے کر آئے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ پیس، امن۔ عام کا نام سلیمان اس لیے جو دور حکومت ہے وہ بڑا پرامن اور چین والا تھا۔ اس آپ کے دور حکومت میں بنی اسرائیل کو بڑا عروج ملا۔
ہر طرف اور امن و امان ہی تھا. لیکن تفسیر روح البیان کے اندر مجھے ایک جگہ ملا ہے کہ یہ جو سلیمان ہے یہ اصل میں مرکب ہے سلیم آن کا، واللہ اعلم بالصواب. مگر اسلام میں ایک نبی کے نام کی وجہ سے ہم اس نام کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. پیر پٹھان، میں نے افغانی لکھا ہے، میں نے پیر پٹھان نہیں کہا. کیوں؟ میرے نزدیک جس دور کے اندر کوئی لفظ مذاق میں چلا جائے تو وہ بزرگوں کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. جب افغانی سے کام چلتا ہے تو پیر پٹھان استعمال نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پٹھانوں کے لیے آج کے دور میں بہت سارے چٹکلے بنا دیے گئے، بلا وجہ چٹکلے بنا دیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، ان کے اندر ہمت ہے، ان کا ذہن بہت کام کرتا ہے، ذہین ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ لفظ پٹھان کا استعمال ہونے لگا اس لیے میں نے افغانی کہا، میں نے پٹھان نہیں کہا. آپ افغانستان کی ایک قوم جعفر سے تعلق رکھتے تھے جس کے سردار تھے رحیم داد خان. ان کی اولاد بعد میں رحیم دانی کہلوائی، بعد میں اس کو رمدانی پڑھا اور بولا جانے لگا. موسوی، توسا کا رہنے والا. اس کی ایٹمالوجی کیا ہے؟ میں نے سہیل شاہ صاحب سے پوچھا. وہ کہنے لگے کہ توسا کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں لفظ طاؤس تھا. طاؤس کہتے ہیں، طاؤس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مور. چونکہ وہاں مور بہت زیادہ رہتے تھے ٹیلوں پہ، اس لیے اس کو طاؤس کہنے لگے. تو طاؤس جو ہے وہ بدلتا بدلتا توسا بن گیا. ویسے عجیب قسم کی تبدیلی ہے یہ، کیونکہ تا توئے کی جگہ پہ تا آ گئی اور نون بیچ میں نہیں تھا لیکن نون بیچ میں آ گیا. خیر، چشتی، آپ کے نام کے ساتھ چشتی لگتا ہے. چشتی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا شجرہ طریقت جو ہے وہ جا کر سلسلہ چشتیہ میں ملتا ہے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، مرید خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ فخر الدین کے، وہ مرید خواجہ نظام الدین کے، وہ مرید خواجہ کلیم اللہ کے جہاں آبادی کے، وہ یحییٰ مدنی کے، وہ مرید شیخ محمد رحمۃ اللہ کے، وہ مرید شیخ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید شیخ جمال الحق رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید شیخ علم الحق رحمۃ اللہ کے، وہ مرید شیخ سراج الحق کے، وہ مرید شیخ کمال الحق کے، وہ مرید نصیر الدین چراغ دہلی کے، وہ مرید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے، وہ مرید خواجہ فرید الدین گنج شکر کے، اور وہ مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے، اور وہ مرید حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے، اور وہ مرید خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو چشتیوں کے بانی میں سے. تو یوں سلسلہ چلتا چلتا خواجہ حسن بصری، پھر مولا علی شیر خدا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کے ساتھ چشتی آتا ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ شاہ محمد سلیمان افغانی چشتی. تو آج گفتگو جو ہے وہ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. ان کا پیر خانہ ہے یہی. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دادا پیر خانہ ہے، دادا مرشد ہیں یہی. تو چشتیہ سلسلہ جو ہے اس کی بنیاد کی پنجاب میں جب گفتگو ہوگی، اس کی تشہیر کی جب گفتگو ہوگی، یا اس کی تاریخ کی بیان جب کی جائے گی تو آپ کا نام ضروری آئے گا. اگر آپ کا نام بیچ میں نہ آئے تو پھر آگے تاریخ چلتی ہی نہیں. بڑے بڑے چشتیہ سلسلہ کی خانقاہیں جو ہیں ان کا جا کے کسی نہ کسی طریقے سے شجرہ ان تک جا کر ملتا ہے. اس لیے ان کا بیان کرنا بھی بہت ضروری تھا، اور ویسے بھی بہت سے لوگوں نے اصرار کیا. آئیے برکت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ افغانی تھے. انہوں نے آ کر موجودہ ملک پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبہ گڑگوجی میں آ کر ڈیرہ لگایا، جو توسا شریف سے مغرب کی طرف 30 گوس کے فاصلہ پر ہے. یہ لفظ اصل میں گاف کے ساتھ تھا، لیکن آج کے دور میں یہ جو گوس ہے اسے رستے کی ایک حد کو کہتے ہیں. ایک گوس 4000 گز کا ہوتا ہے، پھر اس کو کوس کہنے لگے. یہ پہاڑی علاقہ آپ کی طبیعت سے میچ کرتا تھا. کیوں؟ بھائی آپ افغانی ہیں تو پٹھان لوگ جو ہیں وہ جفاکش لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے علاقہ بھی وہی جو ہے وہ چوز کرا. خان محمد خان کا دور، عمر خان کا دور،
عبد الوہاب خان کا دور، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا زکریا خان۔ ان کی شادی انہی کے قبیلہ رحیم دانی کی ایک زاہدہ عابدہ ولیہ کاملہ زلیخا بیوی سے دھوم دھام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ 1183 ہجری میں اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا محمد سلیمان۔ آپ کا خاندان اس وقت گرگوجی میں ہی رہتا تھا، آپ کی جائے ولادت یہی ہے، اور یہ تحصیل بازار مساخیل ضلع لورالائی بلوچستان میں تھا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس خاندان میں صرف شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نیک اور ولی کامل گزرے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ قانون کچھ یہی ہے، ایک آدھ بار ٹوٹ جائے تو وہ اسے شاذ کہتے ہیں کہ مادن زرمادن فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ بچے کے اوپر ماں کا، باپ کا، ان دونوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں جب تہجد گزار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو بیٹا ولی کامل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی عبادت کا اثر خون میں ہو جاتا ہے، خون کے ذریعے سے پھر آگے باڈی بنتی ہے، پھر وہ جو چیز بنتی چلی جاتی ہے وہ اثر رہتا ہے، وہ ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو ویسے ہی تصوف کا مرکز بنایا تھا۔ تو شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ابا حضور، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے بھائی، باقی سب عبادت گزار، تہجد گزار، نیک، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں اور آپ کا گھرانہ جو ہے، آپ کا گھر زکریا خان جو ہے، آپ کا گھر جو تھا وہ ایک قسم کی ایک غیر معروف خانقاہ تھی، جہاں کیا ہوتا تھا کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کی خدمت ہوتی تھی، کھانا دیا جاتا تھا غریبوں کو، اور اس دور میں بھی وہاں اولیاء کرام آتے تھے، درویش آیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے گلستان میں پھول کھلتا ہے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی نیک آدمی کو بھیجنا ہو تو نیک بندوں کو ان کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب کبھی جاتی تھی باہر، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے خود جا کر دیکھا، یہ رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، یہ جو علاقے ہیں ملتان میں بھی پرانے جو دیکھیں، وہ جب بیویاں باہر نکلتی ہیں انتہائی پردہ ہوتا ہے ان کا۔ ہاں، میرے دوست ہیں سید اختر شاہ صاحب بخاری، میں جب گیا ان کے ساتھ تو ان کا رشتہ داری ان کی جو ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان سے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا عورتیں آج بھی جو ہیں، یہ بڑے بڑے خاندان کی جو عورتیں آج بھی ہیں، بڑا با پردہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویسے نکل گئی، پردے کے ساتھ۔ تو شب کبھی باہر جاتی، کوئی کام ہوتا دوسری جگہ پہ جانا، کیونکہ آپ کی فیملی وہی تھی۔ ایک درویش تھا، وہ نظریں جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا ایک دم، لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ درویش، یہ مجذوب بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب بیوی پاک یہاں سے گزرتی ہیں تو یہ کھڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ عقدہ بعد میں کھلا جب ولادت ہوئی، شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہو گئی، پھر عقدہ کھلا کہ حقیقت میں یہ درویش اس بچے کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کیونکہ اولیاء کے سامنے لوح محفوظ تو ہوتی ہے نا بھائی، لوح محفوظ اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، جب صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے، تو پھر اس کو چوٹ لگاتا ہے۔ وہ چوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ چوٹ ہوتی ہے وہ تکالیف، وہ مصائب، جو اصل میں تکالیف اور مصائب نہیں ہوتے، بلکہ وہ کنجیاں ہوتی ہیں انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اندر سے باہر نکالنے کے لیے، ان کے تالے کو کھولنے کے لیے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو والد ماجد حضرت صوفی محمد زکریا خان رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ ہی بچے کو دیکھ پائے۔ کائنات کے بڑے حاکم نے حکم دیا کہ اب ان کے والد کو لے آؤ، تو آپ کے والد گرامی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ اب ایسی ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں بچپن ہی سے نکلنے لگ جائیں گی۔ جو چیزیں سکون، آرام دبا دیتا ہے، وہ یہ تکالیف ان کو نکالتی ہیں۔ اس لیے تکالیف سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اور آج میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں، شیطان آپ کو وسپر کرے گا، یار تم نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تم نیک ہو، تو تمہیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہاں سے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ پر مصائب اتر رہے ہیں
تو آپ دین سے ہٹ گئے ہیں تو یہ عذاب ہے. اور اگر آپ پر دکھ مصیبت آئی ہے لیکن آپ عبادت میں اور نیک کاموں میں زیادہ لگ گئے ہیں تو سمجھ جائیے یہ اس کا بڑا کرم ہے. اب آپ کے اندر سے صلاحیتیں نکلیں گی, آپ بلندی پہ جائیں گے. اور یہی سلسلہ ہوتا ہے اولیاء کرام کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, فلاسفر کے ساتھ. پھر وہ عبادت میں اور لگ جاتے ہیں, دین کی طرف لگتے ہیں تو صلاحیتیں ان کی باہر آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا, لیکن ماں کا حوصلہ دیکھیے. والدہ نے فرض ادا کیا. چاہے جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوتی ہے تو قوم جعفر کے افغانی ملا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو استاد مقرر کیا گیا کہ آپ ان کو پڑھائیے. وہ پڑھانے لگے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سکھاتے, پڑھنا سکھاتے. 15 پارے قاعدہ اور 15 پارے آپ نے ان سے پڑھے. مسلمان بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں کیونکہ دنیا کے سچے ترین انسان نے اعلان کر دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ جج کرنا ہو کہ میں بہتر ہوں تو چیک کرو قرآن پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو تو تم بہتر ہو. اب اسی کے اندر تفسیر بھی آتی ہے, اسی کے اندر تقریر بھی آتی ہے, اسی کے اندر سارے سلسلے آ جاتے ہیں. اگلے 15 پارے آپ نے ایک دوسرے افغانی استاد ولی کامل حاجی صاحب, جو حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور آپ ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. اب ان کے درجے اللہ کیسے بڑھا رہا ہے؟ ان کی بیوی جو ہے وہ بدتمیز ہے, وہ ہر وقت لڑتی ہے. خامد سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. جو اس حال میں دنیا سے جاتی ہے کہ اس کا خامد اس پہ خوش ہو, اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی, وہ جنت میں جاتی. اللہ اکبر جل شان. لیکن ان کی بیوی ہر وقت لڑتی رہتی, بات بات پہ لڑتی, تنگ کرتی, اور آپ صبر کرتے اور اللہ آپ کے درجے بڑھاتا چلا جاتا. یہ صبر انسان کے درجے کو بڑھا دیتا. تو آپ نے 15 پارے جو ہیں دوسرے سبحان اللہ جی سے آگے ناس تک آپ نے ان سے پڑھے. یہ فارسی کے بھی بڑے ماہر تھے. شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کے مواشی جو ہیں وہ لے کے جایا کرتے تھے, ان کو چراتے تھے. کیوں؟ علم استاد کی خدمت سے اور ادب سے آتا ہے. استاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے علم نہیں آتا. میں نے آج تک کبھی ایسے بندے کو بلندی پہ جاتے نہیں دیکھا جس نے استاد سے بدتمیزی کی ہو. جس سبجیکٹ میں اس نے بدتمیزی کی ہے اس سبجیکٹ میں وہ کمال حاصل نہیں کر پائے گا, اور بعض اوقات تو کسی مقام میں بھی نہیں وہ بلندی حاصل کر پائے. اس لیے جب تمہارا بچہ پڑھنے کے لیے جائے تو فوراً سب سے پہلے یہ بیٹے استاد کا ادب کرنا ہے. ادب پہلی چیز ہے. ویسے تو علم کا ذخیرہ جو ہے وہ تو کمپیوٹر کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنی جی بی بڑھتی جائے گی اتنا اس کے اندر سٹوریج زیادہ ہوتی چلی جائے گی. آپ بڑا ادب کرتے استاد محترم کا, ان کے جانور خود لے جاتے چرانے کے لیے. استاد محترم بھی بڑا پیار کرتے, اور وہ ولی کامل تھے. جب قرآن مجید مکمل ہو گیا, شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ کے ساتھ ساتھ ہی اس کو حفظ بھی کر لیا. اب اس کے بعد ضرورت تھی جو اس دور میں طریقہ تھا کہ اب فارسی کتب پڑھی جائے. فارسی میں کریمہ, نام حق, گلستان بوستان یہ سٹارٹ کروائی جاتی تھی. پھر آگے بڑھتے چلے جاتے, پڑھتے جائے. کچھ لوگ فارسی میں ہی پھر آگے اینڈ تک جاتے, پھر واپس آ کر پھر عربی شروع کرتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فارسی اور عربی ملاتے چلے جاتے. اب تو ہمارا مدرسوں کا نظام بھی امریکہ بنا رہا ہے. آپ کے ہاں بندے بھیجے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اب آپ کا نصاب یہاں سے بنے گا. تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے یہ پڑھتا کہ بچے کے اندر آداب پیدا ہوں, مینرز پیدا ہوں. تو آپ نے فارسی کی کتب جو ہیں وہ ان سے پڑھی. تو آپ نے جب قرآن مجید کے 15 پارے پڑھ لیے تو اب آپ کو زیادہ علم پڑھنا تھا. کیوں؟ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں برو دامن علم گیر استوار, جاؤ علم کا دامن مضبوطی سے پکڑو کیونکہ علم تجھ کو جنت میں پہنچا دے گا. اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. مشکات شریف باب العلم 3 فصل ہے, 573 صفحے کے اوپر. حدیث مبارکہ واصلہ بن اسقع سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم فادرکہ کفلان من الاجر فإن لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر. جو علم طلب کرنے کے لیے نکلا, اگر اس علم کو اس نے مکمل کر لیا تو 2 اجر ہے, اور اگر نہ مکمل کر پایا تو 1. اس لیے کہ اس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کی. آپ نے فارسی کو پڑھنا شروع کیا. ابھی چند ابتدائی کتب ہی پڑھی تھی کہ آپ کے استاد محترم ولی کامل صابر و شاکر حضرت حاجی افغانی رحمۃ اللہ علیہ
نے مسجد میں آپ کو بٹھا لیا اور فرمایا بچے میری بات آج غور سے سنو اور اس پر عمل کرنا تم پر واجب ہے. یہ استاد محترم فرما رہے ہیں. اور سنو میں چند دن کا مہمان ہوں, تم اب توسا جاؤ, وہاں خوب علم حاصل کرو, پھر لانگ وہاں چلے جانا, اس کے بعد کوٹ مٹھن میں جانا. جب تم کوٹ مٹھن میں جاؤ گے, جسے کوٹ مٹھن بھی کہتے ہیں, ایک روز وہاں ایک ولی کامل آئیں گے, ان کی بائعت کر لینا, اللہ تم کو بہت عروج دے گا اور تم روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچو گے. یہ استاد محترم آپ کو شروع میں بتا رہے ہیں, تو میری وصیت ہے کہ میرے بچے کا مرتے دم تک تعلیم و تربیت حتیٰ کہ ایمان کی حفاظت بھی تم نے کروانی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. میرا بچہ یتیم ہو جائے گا, میں جب چلا جاؤں گا تو میری بیوی دوسری شادی کر لے گی, تو میرے بچے کا خیال تم نے رکھنا ہے جب تم مقام پہ پہنچ جاؤ. اللہ اکبر جل شانہ. واقعی ایسا ہی ہوا, آپ دنیا سے چلے گئے. آپ مزید پڑھنے کے لیے شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ توسا کی طرف روانہ ہوئے. قرآن حفظ کر چکے تھے, فارسی آپ نے افغانی آپ نے گھر سے پڑھ لی تھی, ویسے بھی فارسی زبان جو ہے وہ افغانیوں کی زبان سے ملتی جلتی ہے, ان کو آتی ہے. تو آپ توسا میں اس دور کے مشہور استاد, فارسی کے استاد حضرت علامہ میاں حسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں آئے. اس دور کے استاد بھی تصوف کے ماہر ہوتے تھے. وہ صرف کتابیں ہی نہیں پڑھاتے تھے, عمل بھی کرواتے تھے, نفس کو مارنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے اور بتلاتے تھے. تعلیم کے دوران ہی بچے کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کروا دیتے تھے. یہ دنیا ہے کیا؟ اب آپ دیکھو, آج کے دور کے اندر مدارس کے اندر کھانا بچوں کو سامنے دیا جاتا ہے. آج سے آپ 30 سال پہلے چلے جائیے, 30-40 سال پہلے, یہ بالکل قریب کا دور بتا رہا ہوں, پہلے جائیں تو مدارس کے اندر بچوں کو کھانا لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا تھا. تو وہاں سے کھانا آتا تھا, پھر وہ کھاتے تھے. ہر ایک کے گھر میں ایک بچے کا کھانا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس سے کیا ہوتا, بچے کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تھا. کچھ لوگ اس کا نیگیٹو بھی لیتے ہیں, لیکن نہیں, بچوں کو معلوم ہو جاتا تھا دنیا ہے کیا. آپ نے بچے کی ذہانت کو جان لیا اور سعادت کو پشانی پہ پڑھ لیا. اب تربیت و تعلیم ساتھ ساتھ شروع ہو گئی. فرمایا سلیمان تم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرنا ہے, تم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا خرچہ خود برداشت کرنا ہے. جی استاد محترم میں کروں گا. آپ رات کو پڑھتے, دن کو مزدوری کرتے. ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ آپ کی تربیت کے اندر یہ بھی شامل کر دیا کہ جاؤ تمہیں جا کر لوگوں کے گھروں سے کھانا لانا ہے اور وہ کھانا لا کر تمہیں دینا ہے یہاں بچوں کو. یہ بھی ایک حصہ ہے. یہ وہ استاد اس شاگرد کو کرواتا ہے جس کو بلندی پہ پہنچانا ہو. جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت شبلی سے کروایا. کیوں؟ حضرت شبلی جو ہیں یہ ایک جگہ کے حاکم رہے ہیں, تو وہ حکومت کا, حاکمیت کا جو عنصر ہے وہ تصوف میں نہیں ہونا چاہیے, یہاں عاجزی ہونی چاہیے. مٹی کی طرح خود کو بالکل بنا دو. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھیجتے تھے شبلی کو, جاؤ جا کے لوگوں کے گھروں سے مانگو, پھر آپ کو آگے سے باتیں سننی پڑتی. تو وہ جو چیز اندر تھی وہ ختم ہوئی. تو استاد محترم نے جان لیا کہ یہ بیٹا افغانی ہے, تو پٹھانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نہیں, تصوف کے اندر خود کو مٹی بنانا ہے. تو آپ کو یہ بھی ایک چکر لگوایا جس سے شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا. مزدوری کرنے کے لیے بھی آپ کو لگا دی. آپ کیا کرتے؟ گھاس کاٹتے, گھاس کاٹ کے, لکڑیاں کاٹ کے بازار میں جا کے بیچتے, تاکہ آپ کو جو اس کے بعد علم حاصل کرتے ہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے. یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں آپ سمجھتے ہو کہ انہوں نے فری میں علم حاصل کیا ہے؟ نہیں, اس دور کے ہزاروں دراہم لگے ہیں ان کے, تب جا کر انہوں نے علم حاصل کیا ہے. نہیں تو ان کو فاقے کرنے پڑتے تھے کیونکہ وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ان لوگوں نے بڑا پیسہ دیا ہے. شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے استاد محترم نے یہ کہا اب تم جم کے پڑھو. جب دیکھ لیا نا کہ یہ بچہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا, کہا بیٹے اب تم جم کے پڑھو, تمہاری روٹی کا انتظام, روٹی تم تک پہنچ جایا کرے گی.
چیزوں کے اندر گھس جاؤ اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو. بظاہر لائن کو، بظاہر چیز کو دیکھ کر اعتراض شروع مت کر دو، اندر چلے جاؤ. تمہارا کھانا تم تک پہنچ جائے گا. پھر بھی علم حاصل ہوتا ہے استاد کی خدمت کر کے، تو آپ پھر بھی استاد کی بکریاں اور بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے. تو یہاں رہ کر آپ نے فارسی کی جتنی کتب تھی وہ آپ نے ساری حاصل کی. تو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اولیاء جاہل ہوتے ہیں، صوفیاء جاہل ہوتے ہیں؟ یار ان سے بڑا پڑھا لکھا تو کوئی نہیں ہوگا کہ دن کو بیچارے استادوں کا کام کر رہے ہیں اور رات بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں فارسی کی کتب پڑھتی. لنگا یہ ایک پٹھان قبیلہ تھا جنہوں نے سبی سے آ کر ملتان پہ حکومت کی ہے. ان کا دور حکومت تقریباً 100 سال تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. ان کا آخری فرمانروا سلطان محمود لنگا تھا. تو شاید انہی کی وجہ سے اس شہر کو لانگ کہنے لگ گئے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. یہاں اپنے حضرت علامہ میاں ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کتابیں پڑھنا شروع کر دی. یہاں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کوٹ مٹھن میں چلے گئے. یہ اصل میں مٹھن لفظ ہے. کہتے ہیں کہ یہ خان کا نام تھا، اس کا خان کا نام تھا مٹھن. تو اس کے نام کی وجہ سے یہ کوٹ مٹھن مشہور ہو گیا. اب اس کو مٹھن بھی کہتے ہیں، کوٹ مٹھن کوٹ بھی بولتے ہیں. مگر شہرت اس کو ملی تو حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ملی. خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ لنگا کے بعد مٹھن کوٹ تشریف لے گئے. یہاں آپ نے جامع معقول و منقول حضرت علامہ قاضی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں داخلہ لیا اور عربی کتب کی پوری تکمیل کی. 17 سال کی عمر میں آپ نے مروجہ علوم پڑھ ڈالے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ مدرسہ جانتے ہیں کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا مدرسہ، ایک یونیورسٹی تھی اس دور کے اندر. تو یہ اس مدرسے میں جو آپ نے عربی کتب پڑھی، آپ کو بڑے بڑے استاد ملے. یہ اصل میں یہ جو قاضی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیٹے تھے قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے ہی مدرسہ بنایا تھا اور یہ کوٹ مٹھن میں ہی پیدا ہوئے تھے. اور یہ حضرت عمر کی اولاد سے فروخی تھے. آپ کے خاندان میں ایک مشہور نام گزرا، شیخ الاسلام محبوب اللہ صمد مخدوم نور محمد رحمۃ اللہ علیہ. بادشاہ شاہ جہاں آپ کا بڑا قدردان تھا. اس کے بعد ہر بادشاہ نے آپ سے عقیدت کا اظہار کیا. قاضی محمد عاقل مرید تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے. مگر آپ کو اپنے دادا مرشد خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض تھا. اللہ اکبر جل شانہ. وہ یوں کہ آپ نے جب خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مرشد خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہاں مرید کو بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کا موقع ملا اور ان سے فیض لیا. یار کیا بات ہوتی تھی، مرید ہیں اور اپنے مریدوں کو پھر اپنے پیرخانہ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کوٹ مٹھن میں جو مدرسہ تھا وہ ان کا تھا. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر جل شانہ. کوٹ مٹھن آپ نے یہاں اپنے علم کی تکمیل کر لی. تو میرے آئیڈیا کے مطابق 16-17 سال میں اس دور کے اندر جو بچہ گیمیں نہیں کھیلتا، ٹی وی نہیں دیکھتا، سینما نہیں دیکھتا، باہر نہیں پھرتا، صرف اس کو علم کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے 16-17 میں ڈگری لے لیتا تھا اگر وہ شروع سے پڑھ رہا ہے. تو اگر ان چیزوں میں بچہ شامل ہو جائے تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. پھر آپ نے 17 سال میں پڑھ لیا تھا. لیکن 16 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو کوٹ مٹھن میں تب آپ رہتے تھے. اچ شریف، توسا، اس کے ارد گرد کے سارے علاقے جتنے بھی تھے وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے سب لوگ. خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اچ شریف میں تشریف لاتے تھے. تو جب آپ تشریف لاتے تھے تو ارد گرد کے جتنے مدارس ہیں، علماء ہیں یا شرفاء عمراء ہیں، وہ آپ کو آ کر سلام کرتے تھے، وہاں بھی حاضر ہوتے تھے. تو جس وقت کوٹ مٹھن کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ کی عمر 16 سال، تو معلوم ہوا کہ اچ شریف میں خواجہ نور محمد تشریف لائے ہیں. تو قاضی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے سارے شاگردوں کو لے کر ان کی زیارت کو اچ شریف کی طرف چل پڑے.
شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا سنا ہوا تھا، آپ بھی چل پڑے۔ وہاں جب پہنچے تو جو جس استاد کے ساتھ شاگرد آتے تھے ان کو وہاں الگ سے ایک جگہ دے دی جاتی تھی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ استاد پڑھاتے بھی رہتے تھے، تعلیم بھی جاری رہتی تھی، تو وہ مرشد جو ہیں وہ تصوف کی تعلیم بھی دیتے رہتے تھے، تو بچے دونوں چیزوں کو حاصل کر لیتے تھے۔ وہاں جب پہنچے قاضی احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ چھپ چھپ کے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے، چھپ چھپ کے دیکھتے مرشد کر کے آ رہے۔ عقیدت تو تھی، اور انہوں نے کہا ہوا تھا، یاد آیا آپ کو، کہ جن سے دوسرے 15 پارے پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پھر ایک پیر آئے گا اس کی بات کر لینا۔ تو اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بندہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کے شوق کو اور بڑھا دے۔ اب جب وہاں پہنچے اس شریف میں، اب آپ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے ہیں، تو قرب کا سبب کیا بنا؟ قرب کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ آپ مرشد کو دیکھ رہے تھے، تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایک بندے سے یہ کہا، وہ لانگری جو پکانے کا انتظام جس کے ذمہ ہوتا ہے، کہنے لگے بھائی ایک بڑا دیگچا، وہ قاضی احمد جو ہے نا ان کے شاگرد آئے ہیں، وہاں پہنچا دیو، بچے زیادہ ہیں۔ وہ لانگری نے کیا کیا، خواجہ نور صاحب کہہ کر تو تشریف لے گئے، اس نے اس میں سے 2 طباق نکال لیے، بڑی دیگ ٹائپ کا ایک دیگچا ہوتا ہے نا، اس نے بیچ میں سے نکال لیے۔ نکالے تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ آگے بڑھ کے آپ نے ایک زناٹے کا تھپڑ کھینچ مارا، پٹھان تو تھے، زناٹے کا تھپڑ لگا، کہنے لگا مرشد نے جو آرڈر دیا تم مرشد کی حکم عدولی کر رہے ہو، طباق الٹاؤ واپس۔ جب وہ بولے تھے کہ ایک دیگچا وہاں پہنچانا ہے بڑا، تو 2 طباق کیوں نکالے؟ آپ نے خود پکڑ کے طباق اندر رکھے، دیگچا بڑا خود ہی اٹھایا، اٹھا کے لے گئے، جا کے رکھا، چلو بھائی طلباء یہ کھاؤ، طلباء میں بانٹ دیا گیا۔ لانگری جو ہے وہ چلا گیا حضور کے پاس، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا، کہنے لگا جی وہ جو قاضی احمد آئے ہیں نا، ان کے ایک لڑکے نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ تو مرشد جو ہوتے ہیں نا، ولی جو ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں کا خیال بڑا رکھتے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، منا فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، بس ایک سبب اور ایک بہانہ بننا ہوتا ہے۔ تو بہانہ یہ بن گیا، جب وہاں گئے تو جا کے پوچھا یہ لانگری کے منہ پہ تماچا کس نے مارا ہے؟ شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، حضور میں نے مارا ہے۔ آپ نے کیوں مارا؟ کہا حضور آپ نے آرڈر دیا تھا کہ ایک دیگچا جو ہے وہ پورا پہنچا دیا جائے طلباء کو، اس نے بیچ میں سے 2 طباق نکال لیے تھے۔ مرشد پاک ایسا ہو سکتا ہے آپ کا ماننے والا ہو اور آپ کی حکم عدولی کر دے؟ ہوئے 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 آپ چپ کر گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، لانگری کو کہا جاؤ تم اپنے کام پہ جاؤ، لڑکے کو ساتھ لے کے ساتھ چلے گئے۔ یہ تھا پہلی ملاقات ظاہری اور توجہ اور قرب کا سبب، آپ ساتھ لے کے چلے گئے۔ ساتھ لے کے جب گئے، آپ نے سیدھا اس بچے کو پکڑا، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا، مسکراتے ہوئے سیدھا سید جلال رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ مزار کے اندر لے کے گئے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو باہر نکال دیا، دروازہ بند کیا، اور بند کر کے کتنی دیر تک شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پہ توجہ ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے۔ بھائی جب بایت ہی کرنا تھی تو سید جلال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، فیض دینا ہے تو اب 2 مل کے دیں گے، اللہ اکبر جل شانہ، اب 2 مل کر دیں گے۔ بابا فرید کو میں فیض دیا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ اور معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ مل کے دیا تھا، تو اب سید جلال مزار صاحب مزار خود یہ توجہ ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے، ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا بیعت کرو۔ تو شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال آپ کی عمر ہے، بیعت کر لیا۔ کیا کہنے یار ان مریدوں کے کہ پیر خود بلا کے کہے کہ آؤ میری بیعت کرو، اور پیر نہیں کہ جس نے پیسے بنانے اور لسٹ لمبی کرنی ہے، نہیں، وہ پیر ہے کہ نواب جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، وہ پیر ہے، عام پیر نہیں ہے۔ بیعت کرا، یہ خود سے بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بھی بول دیا گیا تھا کہ تم نے ایک شہباز کو اپنی قید میں لانا ہے اور وہ تجھے وہی ملے گا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ شہباز قید میں، تو اس کا اشارہ آپ نے بات کی گفتگو میں کر دیا ایک دفعہ۔ کہنے لگے
وہ جس کے لیے میں ہر سال اونچ جایا کرتا تھا اونچ شریف میں، وہ شواز دام میں آ گیا ہے، اب وہ باز ہم نے پکڑ لیا ہے۔ یہ آپ نے خود فرمایا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک ملے گا، اسی لیے 16 سال میں آپ نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بات جب آپ نے کر لی، بات کرنے کے بعد 2 روز آپ نے اونچ شریف کا قیام کیا۔ مرشد مہار شریف واپس چلے گئے۔ شاہ سلیمان توسوی سے کہا کہ آپ میرے مرشد حضرت فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاؤ، اس خانقاہ سے ہو کر آؤ۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جو صوفیاء کرام یا اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بزنس ہے، نہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو فیض چلتا آ رہا ہے وہ ہمارے بعد ایک آدمی اتنا قابل بن جائے کہ اس فیض کو آگے پہنچا دے، کیونکہ کمرشل تو ہوتا نہیں ہے، یہ بزنس تو ہے نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کو اپنے پاس نہیں رکھ رہے، اپنے پیر خانہ میں بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ ان کا دیوانہ نہ بن جائے، وہی کا نہ ہو، نہ ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ بس فیض لے اور کامل بنے اور فیض آگے پہنچا دے۔ فرمان لگے جاؤ اب تم جاؤ۔ جی حضور جاتا ہوں۔ 16 سال کا لڑکا اب پیدل چل پڑا۔ کیا؟ مرشد نے آرڈر دیا ہے، دلی پہنچنا ہے۔ فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھے۔ یہ دہلی راجہ دہلو کی وجہ سے تھی، یہ دہلی بنی پھر دلی ہوئی، اس کا پرانا نام اندر پت ہے۔ یہ آپ نے یہ سفر جو ہے وہ دہلی کی جانب پیدل کیا، خانقاہ کی طرف بڑھتے۔ یہ فخر الدین فخر جہاں کون ہیں؟ کچھ معلوم تو ہو، ہم نام لے کے آگے چلے جائیں آپ پریشان رہیں گے بھیا کون ہے یہ فخر الدین فخر جہاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور استاد۔ ان سے آپ نے علم حدیث کی سند لی ہے اور خلافت بھی لی ہے۔ تو خواتین و حضرات، میرا مقصد یہ شروع کرنے کا آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ہمارے اولیاء کرام جاہل نہیں ہوتے تھے، ہمارے اولیاء کرام قرآن اور حدیث کے عامل تھے۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ جاہلوں سے پیار کرتے ہیں؟ یا آپ نے انکار کر دیا ہے کہ اب عالموں سے، نیک لوگوں سے پیار کرنا چھوڑ دینا ہے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ان لوگوں کی جو تمہیں دین کے ذخیرے سے الگ کر کے مارنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ تو نہیں ہیں، ان کا شکار تو نہیں ہوگے تم لوگ؟ میں یہ بیڑا صرف اسی لیے اٹھایا ہے تاکہ میرے سامعین کو پتا چلے ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں، جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، وہ قرآن و حدیث کے عامل تھے۔ اس وقت تو یہ جو آج فرقہ ورائیت کا شور مچا رہے ہیں، ان لوگوں کا تو وجود تک نہیں تھا۔ یہ تو 1925 کی پیداوار ہیں، یہ اولیاء کرام ہے۔ تو آپ فیصلہ آپ خود کر لیجئے، بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فخر الدین فخر جہاں سے علم حدیث کی سند لی ہے، تو وہ بھی پڑھے لکھے، اور خلافت، دونوں چیزیں۔ آپ کو محب النبی کا خطاب اجمیر شریف سے ملا تھا۔ یہ جدھر جا رہے ہیں نا شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ علیہ، ان کا سن لو، ان کو محب النبی کا خطاب ملا اجمیر شریف سے۔ آپ کی ولادت 1126 ہجری میں ہوئی۔ آپ مرید تو اپنے والد گرامی کے تھے، خلافت بھی انہی سے لی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے جتنے چشتیہ سلسلے ہیں کہ جو پیران عظام ہیں، ان سب کی مزارات کے اوپر آپ نے چلا کاٹا اور فیض لیا سب سے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر بھی چلا کاٹا، بولی شاہ خلندر کے مزار پر بھی چلا کاٹا، اور آپ کی والدہ ماجدہ سید محمد گیسو دراز کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ زبردست مدرس، بہترین مصنف، کامل صوفی تھے، اور آپ سے جو پڑھ کر جاتا قرآن کی تفسیر ہوتی، اس کی زندگی قرآن کی تفسیر ہوتی اور خود وہ تصویر ہوتا۔ آپ نے 8 سال فوج میں نوکری کی ہے۔ لو سن لو، جدھر جا رہے ہیں شاہ محمد سلیمان توسوی رحمہ اللہ، دہلی میں 8 سال فوج کی نوکری کی آپ نے۔ فوج میں، کیونکہ فوج میں رہ کر آدمی مجاہدہ اور ریاضت بڑی کر سکتا، صبح اٹھنا، مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، نمازیں بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب تو فوج میں بھی یہ بدعت اور یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں نا۔ فوج میں بڑے بڑے ولی اللہ اور اولیاء کرام ہوتے تھے، تبھی تو فوجیں جیتا کرتی تھی۔ پرانے جتنے بادشاہ تھے وہ تو چن کر علماء کو اور اولیاء کو فوج میں رکھتے تھے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے۔
اللہ اکبر جل شان. اور اب ہم نے فوج سے ولی بھگا دیے، بلکہ ان کے دلوں سے محبت بھی بھگا دی فوجیوں کے دل سے. بہترین گھڑ سوار تھے، تلوار چلانے کے ماہر تھے. آپ نے ولیوں کو صوفیاء کو کیا سمجھا ہے؟ بہترین، رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے. کیا ہوگا حال ان چشتیوں کا جو صرف قوالی لے لیتے ہیں چشتیوں سے اور لوگوں میں سے تلوار کا نشان نکال دیتے ہیں، وہ شاخیں بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اولیاء و صوفیاء کے ماننے والوں، فوج میں رہنا بھی تصوف ہے. بلکہ اولیاء و صوفیاء تو رہتے ہی چھپ کے فوج میں تھے پرانے دور میں. جب آپ کی شہرت ہو گئی تو آپ نے فوج کو چھوڑ دیا، اورنگ آباد آ گئے. ہندوستان کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے بیٹے آپ کے معتقد تھے. کن کے؟ جہاں شاہ سلیمان توسوی جا رہے ہیں، فخر الدین، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ کچھ ذہن میں آ جائے آپ کے. بارہا آپ کو بہادر شاہ ظفر نے زمین جاگیر دینے کی کوشش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا اور وہ بولے حضور آپ نہ لیں، اپنے ادارے کو اور خانقاہ کو ہی دے دیجیے. خانقاہ کے نام لے لیتے تو لوگوں کو کہہ سکتے تھے جناب میں تو نہیں لیتا بادشاہوں سے، وہ خانقاہ کو دے جاتے ہیں. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ خانقاہ بھی تو میری ہی ہے، ادارہ بھی تو میرا ہی ہے، میرے ہی حکم سے سارا کچھ چلتا ہے. کھانا جو پکتا ہے، جو پیسے آگے چلتے ہیں، جو خرچہ ہوتا ہے، تو ادارے کو پیسے دینا یا ادارے کے چیئرمین کو دینا سیم ہی ہوتا ہے. بات یاد رکھیے. اولیاء صوفیاء دل کے سچے ہوتے تھے، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں جاتے تھے. ایک مرتبہ خواجہ نور محمد مہاروی کے مرشد فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمۃ اللہ کو بادشاہ نے بلایا. کچھ بیویاں بیعت کرنا چاہتی ہیں، کچھ محل کے اندر بھی واز فرما دیجیے. آپ نے کہا اس نیت سے چلتا ہوں کہ واز کر دوں گا، کچھ لوگ بیعت میں آ جائیں، شاید توبہ کر لیں. آپ وہاں پہنچے، شہزادیوں کے ساتھ ساتھ کچھ شہزادوں نے بھی بیعت کی. آپ نے وہاں توحید اور آخرت کا بیان فرمایا. جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے نظر دی، آپ نے انکار کر دیا. اور آتے ہی اب ذرا سنیے گا، ذرا بادشاہ سے مل کر آئے، شہزادوں سے مل کر آئے، محل میں بیٹھ کر آئے. آپ تبلیغ کرنے کا نظر انہوں نے دی، نہیں لی، واپس کر دی. آئے آ کر خانقاہ میں جب بیٹھے تو خصوصی طور پر ان لوگوں کو بلایا کہ جو خانقاہ میں بھی غریب تر تھے، ان کو بلایا، ساتھ بٹھایا، ان میں بیٹھے. اسپیشل طور پر کھانے کا ٹائم نہیں بھی تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. کہا یہ کچھ چیز میرے ساتھ کھاؤ. حضور ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے وہ محل کا اثر میرے اوپر نہ رہے، وہ محل کا اثر میرے اوپر نہ رہے، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے میں ان فقراء کے ساتھ بیٹھا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ولی نہیں ملتے. اور ولی نہیں ملتے تو ہم وہ کون سے ہیں؟ ہم ان جیسے، ہم وہاں ان جیسے مرید نہیں ہیں تو ان جیسے تمہیں ولی بھی نہیں ملیں گے. پہلے تم تو ان جیسے بن جاؤ. نواب ضابطہ خان آپ کا خاص ارادت مند تھا. جب آپ غیاث گڑھ تشریف لے گئے تو اس نے شاندار استقبال کیا اور کئی دیہات خانقاہ کے لیے نظر کرنے چاہے، مگر آپ نے قبول نہ فرمایا. مجھے نہیں چاہیے، مجھے نواب تجھ سے نہیں لینا. رو پڑا، گڑ گڑایا، قدموں میں گر گیا. فرمانے لگا اچھا یہ ہے، چل ٹھیک ہے قبول کر لیتا ہوں، پر جا کر خود ہی خواجہ اجمیری اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ جا کے خرچ کر. یہ ہوتا ہے میں پیسے نہیں لیتا. جب آپ ہی کا ادارہ، آپ ہی کی خانقاہ پیسے لے رہی ہے تو آپ ہی لے رہے ہیں. ہاں جب آپ کو کوئی پیسے دے اور آپ کہیں کہ جاؤ جا کر دعوت اسلامی کو دے آؤ، چاہو جا کر کسی اور مدرسے کو دے آؤ، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا. یہ بات تو وہ یہ سمجھتے تھے اس بات کو. تو کہا جاؤ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں دے آؤ، خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں دے آؤ. میں نہیں لیتا. اللہ اکبر. صرف اولیاء ہیں جو یہ بات کہنے میں سچے ہیں کہ ہم پیسے نہیں لیتے. اس کے علاوہ جو بھی آدمی یہ کہتا ہے ہم پیسے نہیں لیتے، خاص طور پر وہ اس فیلڈ کے اندر ہے، مولویوں کی اور ان کی، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ صرف لفظ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لیتا، باقی خرچہ اس کا کہاں سے چلتا. بہادر شاہ ظفر نے ان کی شان میں کہا کوچائے فخر جہاں کی ہے ظفر، خاک کی چٹکی بھی ایک اکسیر ہے، کیا خطرہ اس کو راہ دی میں ظفر، رہنما جس کا فخر دی ہو. ہائے ہائے. یہ ہیں دادا مرشد شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ. ان کے پاس بھیجا. اب کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جن کے پاس وہ بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ یہ تھا، فقر تھا، اور اس فقر پہ فخر تھا، تبھی تو یہ فخر الدین تھا. ان کے اس وقت 1199 ہجری میں مولانا محب النبی فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ کی عمر مبارک 73 سال ہو چکی تھی.
آپ سفر بہت لمبا تھا. جب شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ دہلی پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا. اللہ اکبر جل شان. آپ پھر وہاں رکے رہے. جس کے پاس جاتے ہو اسے معلوم ہوتا. وہاں سے فیض لیا. 40 روز کا چلہ کاٹا. پھر دادا مرشد کی سنت ادا کرتے ہو تمام بڑے بڑے چشتیوں کے مزارات پہ گئے. ہوتے ہوتے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ کے پاس مہار شریف میں تشریف لیا. آپ نے تقریباً 6 سال اپنے مرشد کے ساتھ گزارے ہیں. اپنے مرشد کی صحبت میں گزارے ہیں. لوگ قرآن حدیث پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے افغانی ہیں, زبردست دماغ بھی دیا ہے. پھر 6 سال مرشد کے ساتھ گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کافی ہے, حدیث کافی ہے, پڑھ لو اور نکل جاؤ. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں اولیاء کرام کی روری سننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. مطلب قرآن کھول کے بتا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن میں ہر فاتحہ میں بول رہا تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو انعمتا کون ہے؟ جب اس کا جواب آئے گا سٹوری شروع ہو جائے گی. دیکھا نا ہم نے کہ دشمنی میں انسان سوچتا ہی نہیں, عقل کھو بیٹھتا ہے کہ انعمتا کے جواب میں تمہیں سٹوری ہی جاننا پڑے گی. تو پھر تو ہر بار فاتحہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے, اس رستے پہ چلا جس رستے پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو نے انعام دیا ہے. اب سٹوری سننی پڑے, کون ہیں وہ لوگ. 6 سال ان کے پاس رہے. مرشد کے پاس رہ کر قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اب مینر سیکھنے ہیں. اب باطن کو بھی پاک کرنا تو ضروری ہوتا ہے نا. ظاہر کے مسئلے تو سیکھ لیے, وضو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہانا کیسے ہے, فقہ کے سارے مسائل سیکھ لیے. لوائح, عوارف المعارف, ارشاد الطالبین, فصوص الحکم, بس کتابیں سبکن پڑھتے تھے. 1205 ہجری کی بات ہے کہ مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرما دی. فرمایا جاؤ اپنی والدہ سے ملاؤ, تم کو یاد کر رہی. مرشد کی خدمت میں رہتے ہوئے یہ 3ری بار ہے کہ آپ اپنی والدہ سے ملنے جا رہے ہیں. وہاں رہ کے وہ لوگ اتنی محبت سے سبق پڑھتے تھے, اتنی محبت سے علم حاصل کرتے تھے. اس وقت خواجہ نور محمد بہاولپور میں تھے. خود شاہ محمد سلیمان توسوی کو الوداع کہنے کے لیے آئے اور دیر تک ساتھ چلتے رہے. اللہ, اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے, خواجہ نور محمد رحمہ اللہ کی عمر 44 سال تھی اور شاہ محمد سلیمان توسوی رحمہ اللہ کی عمر 22 سال تھی. آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ شعر پڑھا, ہر دو عالم قیمت خود گفتہی, نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوت. اشارہ تھا تیری پرواز بڑی ہے. آپ والدہ ماجدہ سے ملنے گڑگوجی پہنچ تو گئے, مگر دل جو ہے وہ پیر کی طرف لگا. ادھر مرشد بھی شدید بیمار ہوئے, اور جب بیمار ہوئے تو بیماری میں آپ انہی کو یاد کرتے. ان کو آپ روحیلا کہا کرتے تھے, افغانی تھے نا یہ, بار بار یاد کرتے. آپ کا دل بھی بار بار لگتا. پاس بیٹھے ہوئے بیٹے نے, صاحبزادہ نے سن لیا, اتنے ابا یاد کر رہے ہیں, تو والد محترم سے کہنے لگے ابا آپ اگر حکم دو تو میں خود جا کر لے آؤں. فرمانے لگے نہیں تم مت جاؤ, وہ آ رہا ہے. آئے ہائے, یہ ہوتی ہے محبت. مگر تم مت جاؤ, وہ آ رہا ہے. آپ بھی بے چین تھے. واپس اللہ اکبر. 4تھے دن خواجہ شاہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس پہنچے. جب مرشد کو پتہ چلا تو اتنے خوش ہوئے, لگے آؤ لاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ. باقی لوگوں سے کہا تم چلے جاؤ. شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ سے کہا تم رک جاؤ میرے پاس. فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک تنہائی میں رکھا, نماز بھی اندر اور بھرپور توجہ. آپ بیمار تھے, باہر تو جا نہیں سکتے تھے, چارپائی پہ تھے لیٹے ہوئے, تو کہا چل تم میں ہی کسی طرح یہیں تم امامت کراؤ, میں کسی طرح نیچے ہوتا ہوں تو کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں میں. اللہ اکبر. چند نصائح کی, اور یہ نصائح یہ توسا کے لوگوں اور توسوی سلسلہ والوں کے لیے خصوصاً ہے. یہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, مجھے سب لوگ اسے بڑے غور سے سنیں. تم کو اللہ اپنے خزانوں کا مالک بنا دے, سارا جہاں بھی تم سے فیض یاب ہونے لگے تو اپنی آبائی زمین کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. اپنے دروازے پہ آنے والوں خواہ کیسے بھی ہوں خالی مت موڑنا. جس کا ہاتھ پکڑنا وہ چھڑوائے پر تم نہ چھوڑنا. دنیا داروں سے زیادہ میل جول نہ رکھنا. اگر ضرورت ہو تو مذائقہ نہیں, دین کی سربلندی کے لیے جانا پڑے تو جاؤ. ہمیشہ غریبوں اور علماء کی مدد کرتے رہنا. آپ جاؤ, اپنی والدہ کا خیال رکھو, تمہاری والدہ بیمار ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا, آنا جانا لگا رہتا. اب آپ گڑگوجی کے اندر ہی رہتے, مدرسہ آپ نے بنایا, پڑھاتے,
مشکل کچھ ہی ہفتے گزرتے ہوں گے پھر واپس چلے جاتے، پھر پیر صاحب کہتے جاؤ، پھر واپس جاتے. اس طریقے سے جو ہے وہ بڑا وقت گزر گیا. مرشد کا جسم کمزور ہوتا گیا، روح طاقتور ہوتی گئی. کیوں؟ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں جسم نے نہیں جانا، وہاں روح نے جانا ہے، تو اس لیے اس کو طاقتور کرو اور صاف کرو. تو اب جسم کمزور، روح طاقتور ہوتی گئی. مرشد کے بلاوے کا وقت قریب آ گیا، آپ بھی پہنچ گئے. آخری ایام تھے. آپ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پائیتی میں بیٹھ گئے. خواجہ نور محمد نے فرمایا قریب آؤ. آپ قریب ہوئے. کہا قریب آؤ. آپ قریب ہوئے. سب سے کہا اب تم چلے جاؤ. سب کو بھیج دیا. شاہ سلیمان کو، آپ تو روہیلا کہا کرتے تھے نا، شاہ سلیمان کو اور مجھے تنہا چھوڑ دو. یہ آخری ملاقات تھی. آپ نے خوب فیض دیا ہے. فرماتے ہیں ایک عجیب سا نشہ مجھ پہ چھا گیا. مجھے کچھ ہوش نہیں تھا. مرشد کا قرب ملا، ہوش آیا تو فرمایا جاؤ مسجد خدا بخش مہار میں قیام کرو. اب تب آنا جب میرا وصال ہو جائے. چشتیوں کے اندر یہ بھی ایک عجیب سی روایت ہے کہ مرشد کے پاس نہیں ہوتے، لیکن ان کا میں دیکھ رہا ہوں یہ شہر میں تو ہیں، تو اب تب آنا جب میرا وصال ہو جائے. آپ نے وہیں مسجد میں ہی قیام کی اور آپ کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا، تو پھر اب جنازے کے ساتھ روتے جاتے. تاج سرور میں تدفین ہوئی، سب چلے گئے، سب لوگ. آپ ساری رات وہاں بیٹھے. اگلا دن گزر گیا، اگلا دن گزر گیا، اس سے آگے گزر گیا. 9 ماہ تک اپنے مرشد کی قبر کے پاس بیٹھے، فاتحہ پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. اسی وقت جاتے جب ضرورت ہوتی. زیادہ تر وقت روزے میں گزرتا. پھر آپ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، وہاں بچوں کو پڑھانا ہے. آپ گڑگو جی واپس آئے، تدریس کا سلسلہ شروع کیا. آپ کی والدہ محترمہ کے اصرار پر پھر آپ نے شادی کی اپنے ہی قبیلے کے جعفر خان کی صاحبزادی سے اپنے نکاح کر لی. تقریباً 8 سال تک آپ اپنی جنم بھومی میں جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ کے اوپر 8 سال تک آپ پڑھاتے رہے. اس کے بعد آپ وہاں سے منتقل ہوئے، توسا میں تشریف لے آئے. توسا میں آ کر اس وقت توسا شریف 100 گھروں پر مشتمل تھا، 100 گھروں. لیکن جب آپ نے آ کر قیام فرمایا، مدرسے کی بنیاد رکھی، تو پھر دور دراز سے لوگ آنے لگے. عرفان کا مرکز بن گیا. وہ گیان، دھیان، عرفان، علم کا مرکز بن گیا. توسا تھا، توسا شریف بن گیا. نہ صرف لوکل بلکہ بیرون ممالک سے بھی طلباء آتے. طلباء آ کر علم کی پیاس بجھاتے. وسیع لنگر خانہ، وسیع لنگر خانہ. اور ایک دور تو وہ آیا کہ 50 استاد جو ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں، 2 ہزار جو ہیں وہ لڑکوں کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. مدرسہ کیا تھا؟ ایک پورا محکمہ تھا. وہ اس میں باربر بھی ہے، لوہے کا کام کرنے والا بھی ہے، اس کے اندر جوتوں کو ٹھیک کرنے والا بھی ہے، پانی کا انتظام بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ہے. ایک دفعہ وبا پھیلی، بہت سے طلباء اور اساتذہ بیمار ہو گئے، اور اس دور کے اندر آج سے 166 سال قبل 500 لگ گیا. 500 روپیہ جو ہے اس دور میں لگ گیا. کہ اکاؤنٹنٹ نے آ کر کہا حضور اتنے پیسے میڈیسن پہ لگ گئے، دوائی پہ لگ گئے. جواب سنیے ذرا. خواجہ شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے طلباء، میرے فقراء، میرے اساتذہ، یہ صوفیہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. ہزاروں لگ جاتے ہیں، 5000 لگ جاتے ہیں، 5 لاکھ لگ جاتے ہیں، جتنے لگتے ہیں لگاتے جاؤ. ان کی صحت یہ مجھے زیادہ عزیز ہیں پیسوں سے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا مدرسے کا خاصہ یہ تھا کہ جو وہاں سے پڑھ کر نکلتا وہ عالم بھی ہوتا اور ولی کامل بھی ہوتا. آپ کے فیض یافتہ نے مکھڈ شریف میں، سیال شریف میں، للہ شریف میں، خیر آباد میں، راجپوتانہ میں، گڑھی افغانہ میں، دہلی میں، پاک پٹ میں، کراچی میں جا کر خانقاہیں بنائی ہیں. تو وہ خانقاہیں جو ہیں وہ دھمال ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں. وہ خانقاہیں اصل میں یونیورسٹی ہوتی تھی. جو مدرسہ، جو ظاہری اور باطنی جہاں تعلیم اکٹھی دی جاتی اسے خانقاہ بول دیتے ہیں. ہوتا وہ بھی مدرسہ ہی تھا، لیکن اس مدرسہ کے اندر طبیعت کو دیکھ کر تعلیم دی جاتی تھی. کچھ کو صرف تصوف سکھایا جاتا تھا، کچھ کو پوری کتابیں پڑھائی جاتی تھی. کسی ولی کی سیرت میں اہم حصہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، ان کا عمل ہوتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے اور خصوصاً عقیدت مندوں کے لیے سونے کی اینٹیں ہیں، سونے کے بسکٹس ہیں.
یہ جو سیرت بیان کرتے ہیں یا تاریخیں بیان کرتا ہوں یہ بھی ایک حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ دیکھنا ہوتی ہے انہوں نے پڑھا کیسے اور عمل کیسے کیا اور آگے تعلیم کیسے پھیلائی اور کیا تھی وہ، یہ ہمیں جانا۔ آئیے چلتے ہیں، میں احاطہ تو نہیں کر پاؤں گا مگر مشتیز خوارے کچھ سماعت کر لیجیے۔ آپ نے صوفیاء کی روش پر سختی سے عمل کیا، امراء سے دور رہتے کیونکہ صوفیاء امراء سے خواہ نیک ہی ہوں ملاقات کو روحانی رکاوٹ تصور کرتے۔ صوفی کانفرنس ہوئی نا انڈیا کے اندر، دیکھا آج کل کے صوفیاء کو وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہو گئے جو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور قوالی سنی تھی آپ نے؟ قوالی کے شروع میں وزیر اعظم، انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے صوفی، اس کے زندگی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ ہی فیصلہ کیجئے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چشتیوں سے صرف سما لے کر قوالی جائز نہ کرو، باقی 99 حصے بھی لیا کرو۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی فرمایا کرتے تھے یہ اہل دنیا سفید چشم ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، جب مصائب میں ہوتے ہیں تو درویشوں کو تلاش کرتے ہیں۔ چند واقعہ سن لیجیے۔ نواب عبد الجبار خان، ہسٹری میں آپ اس کا نام سنیں گے، ایک دفعہ درویشوں کے مصارف کے لیے جگیر پیش کی تو آپ نے فرمایا مائی جاگیر نہ گیرم، کہ خلاف سنت پیراں و شیوخ، میں جگیر نہیں لوں گا، یہ جگیر نہیں لوں گا کیونکہ میرے پیروں کی سنت کے خلاف ہے، وہ جگیر نہیں لیتے تھے بادشاہوں سے۔ نافع السالکین میں ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ سے حضور صاحبزادہ گل محمد کے لیے جگیر لے لیں۔ تو بھائی آج کل جیسے لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، بچوں کو کوئی گاڑی دے جائے تو بولتے ہیں وہ میرے بیٹے کو تحفہ ہوتی ہے، بھائی بیٹا بھی تو تیرے ہی ہے نا، تو اب بیٹے کو دے دیں، نہیں جی میری تنظیم کو دیا تھا، وہ بھائی تنظیم بھی تو تیری ہے۔ تو وہ اولیاء یہ سمجھتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، تو آپ نے فرمایا نا 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 میر گل محمد را نیز حاجت جگیر نیست، گل محمد کو جگیر کی حاجت نہیں ہے، وہ درویشوں کی خدمت کرے گا، رب اس کو پیسے ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج کل کچھ لوگ یہ بات بڑی مشہور کرتے ہیں، جی ہم پیسے نہیں لیتے۔ آدمی اردو کے جملے ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، نیت ٹھیک کرنے میں نہیں لگا ہوا۔ لیکن وہ لوگ خانقاہ کا نظام خانقاہ کے لوگ ہی چلاتے تھے، خود اپنی ذات کے اوپر صرف نہیں کرتے تھے۔ ان کے کپڑے دیکھ لیں تو یہ نہیں کہ ان کی بنیان پھٹی ہوگی تو اوپر 60,000 کا کرتا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود بھی زیادہ تر روزے سے ہی رہتے تھے، روزے سے رہتے تھے۔ خود ان کا اپنا رہن سہن عام آدمی کے برابر ہی ہوتا تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تصوف میں پیر خانے کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو نواب بہاول خان کے پاس جانا پڑا، مگر گیس کس شان سے یہ ملاحظہ کر لیجیے۔ کچھ لوگ ایسی مثالیں لے کر آ جائیں گے کہ جن مثالوں کو انہوں نے استعمال کیا تصوف کو بڑھانے کے لیے وہ لے آئیں گے اپنے دفاع کے لیے۔ اب ذرا یہ سنیے، نواب بہاول خان کے پاس آپ کو جانا پڑا، لیکن گئے کیوں؟ تصوف کے اندر پیر خانے کا بڑا مقام ہوتا ہے، پیر خانے سے منسوب ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ نواب بہاول خان نے صاحبزادہ مہار شریف کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ آپ مرشد کے عرس پر گئے ہوئے تھے، مرشد کے عرس پر آپ لازمی جاتے تھے۔ آخری عمر میں شاید آپ نے کبھی کو مس کیا ہو، لیکن جوانی میں آپ جاتے رہے جب تک ہمت طاقت ہے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ آپ سفارش کریں وہ ہماری زمین واپس کر دیں۔ اس وقت شیخ الاسلام قاضی محمد عاقل فاروقی چشتی آپ کو مٹھن شریف بھی پاسی تھے۔ آپ نے کہہ دیا صاحبزادگان کی زمینوں کا مسئلہ حل کریں نا آپ۔ کہنے لگے بھائی سنو، ہم مرشد خانہ کی وجہ سے بات کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کوئی ہم تعریف نہیں کریں گے، کوئی ہم پروٹوکول اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے تصوف کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ چلیں۔ اب جب بڑے تو نواب نے آپ کی آمد کا سنا، چند قدم چل کر باہر آیا تو آگے کہنے لگا حضور میں بھی اسی کا بیعت یافتہ ہوں، اسی در کا۔ فرمانے لگے اچھا در کا ہے تو بھئی ان کی اولاد کی زمینیں جو ہیں وہ ہڑپ کر لی ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میں انہی سے عقیدت رکھتا ہوں۔ اور دیکھیں آپ وہ کیسے سر جھکا کے کھڑا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ تصوف کا کیا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، نہیں، آپ ڈانٹ رہے ہیں اسے کہ جو مالک ہے اس علاقے کا، اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کے اب اس نے انگوٹھی اتار دی۔ جملہ ذرا سنیے، کیونکہ انگوٹھی کے اوپر مہر ہوتی تھی، حضور پاک پہنتے تھے نا تو یوں سٹیمپ لگاتے تھے حضور۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کی انگوٹھی تھی، اللہ رسول محمد، آپ ایسے سٹیمپ لگاتے تھے۔ تو وہ نواب نے انگوٹھی اتار کے دے دی، کہنے لگا حضور کی انگوٹھی لیجئے،
کورے کاغذ کے اوپر جو مرضی لکھ کر نیچے آپ سٹمپ لگا دیجئے، حکم جاری ہو جائے گا۔ فرمایا لگے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت تیری انگوٹھی کی، ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پیر خانے کے صاحبزادگان نے کہا ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو ساتھی کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے نا، وہ اختیار خاں کا، گڑی اختیار خاں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ فرمانے لگے اچھا، اللہ تیرے پہ برکت کرے اور رحمت نازل فرما۔ درخواست قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا کر دی۔ نواب صادق محمد خان، ایک مرتبہ نواب صادق خان کے کرندوں نے ٹیکس وصول کرنے میں مہار شریف کے صاحبزادگان پر زیادتی کی۔ آپ کو معلوم ہوا تو نواب کے ساتھ آپ نے خط و کتابت بند کر دی، پیر خانہ کے احترام کی وجہ سے بند کر دی۔ اس کے تو طوطے اڑ گئے، کیونکہ وہ خود ان کا مرید تھا۔ اور بہاولپور کا ہر نواب جو ہے وہ توسا شریف کے خاندان کا مرید ہے، یہ انگریزوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھاگا۔ اس نے جا کے صاحبزادہ نور احمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑے، حضور آپ جائیے، میرا مرشد خانہ ناراض ہو گیا ہے، اب آپ راضی کر سکتے ہو، آپ جاؤ اور میں ایک محفل سے جاتا ہوں اور وہاں آ کر وہ تصوف کی تبلیغ کریں، اور معافی ان کے سامنے مانگتا ہوں، میرے اپنے مجمع میں معافی مانگتا ہوں میں۔ ہائے 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 یار، کیا کہنے ان امیروں کے بھی۔ تو خواجہ نور احمد صاحب آئے، تو پیر خانہ جب آتا تھا تو اس کی عزت تو کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا حضور نواب کو معاف کر دیجئے، چلیے محفل میں، محل میں چلیے، اور وہاں محفل ہے وہاں جا کے ذرا تبلیغ ہو جائے تو وہ آپ سے معافی مانگے گا۔ کیا کہنے یار۔ آپ سر اٹھا کے کہنے لگے صاحبزادہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو، ہم آپ کی خاطر ناراض ہوئے اور آپ ہی ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ صاحبزادہ صاحب نے سیاسی حوالے سے جواب دیا، حضور حکومت ان کی ہے، ہم ان کے ملک میں رہتے ہیں۔ اب ذرا صوفی کا جواب سن لو۔ شاہ سلیمان توسوی کہنے لگے صاحبزادہ صاحب آپ ان کے ملک میں نہیں رہتے، وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، بھول گئے آپ کے والد گرامی قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ میرا پیر ہے، میں اپنے مرشد کی وجہ سے آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ ہائے ہائے، ولی نہیں ملتے تو مرید کہاں ہیں؟ نہ مرید رہے نہ پھر ولی رہے، تم اس جیسے مرید ہو تو پھر تمہیں بھی پیر مل جائے گا۔ کچھ دیر چپ رہے، الہامی کیفیت طاری ہوئی، آپ چل پڑے۔ شاید تصوف کا بول بالا کرنا تھا، دنیا کو بتلانا تھا کہ دیکھو اصلی صوفی جب آتا ہے تو بادشاہ اپنی گردن جھکا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ صوفی کانفرنس کر کے بادشاہ کے آگے گردن جھکا دو، ایسا نہیں۔ محل کے قریب جب پہنچے نواب ننگے پاؤں آیا، نواب ننگے پاؤں آیا، گلے میں کپڑا ڈالا ہوا، آپ محل کے باہر ہی بیٹھ گئے، وہیں سب نے ڈیرا لگا دیا۔ آپ نے نواب کی طرف توجہ تک نہ کی، اس نے نظر پیش کی، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اٹھا لے جا اپنی نظر، جب تیرے دل میں میرے پیر خانے کا احترام ہی نہیں ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کون سی ہستی ہے؟ جی میں آپ کا مرید ہوں، فرمانے لگے مریدی بھی ختم، جاؤ۔ اللہ اکبر جل شان۔ اب دیکھا لوگوں نے تصوف بڑا ہے، اور جب انسان صوفی بنتا ہے تو پھر اس کی نظر کے اندر ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے۔ یہ میں بات اصلی تصوف کی کر رہا ہوں۔ تم لوگ جب اعتراض کرتے ہو آج کے دور کے لوگوں کو دیکھتے ہو، میں جب احترام کرتا ہوں تو میں اس دور کے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا نہیں ہوتا، صوفی بڑا ہوتا ہے۔ تمہارے جس عمل سے باطل مذہب والا خوش ہو، ایک بات بڑے غور سے میری سن لو، آج جب تم تقریریں کر رہے ہو اور جب تم کوئی کام کر رہے ہو اپنے مذہب اسلام کا، اور تمہارا باطل بندہ خوش ہو رہا ہے تم سے، تمہارے عمل سے، تو سمجھ جاؤ اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، تمہارے دین کو اتنا نہیں پہنچ رہا، اس کے مذہب کو بہت زیادہ پہنچ رہا ہے۔ بس اس بات کو، یہ کسوٹی دے رہا ہوں میں تم لوگوں کو۔ تصوف اسلام کی جڑ ہے، گوشت کی دکان نہیں ہے کہ جاؤ جا کر وہاں ایک لیگ پیس دے دینا، شولڈر دے دینا، گردن کا دے دینا۔ تصوف گوشت کی دکان نہیں ہے، اسلام کی جڑ ہے۔ نواب اس وقت تک دربانوں کی طرح کھڑا رہا جب تک خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبزادگان کے اصرار پر اسے معاف نہیں کر دیا۔ اور وہ نواب رحیم یار خان جب تخت نشین ہوا تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا
آئیے حضور اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ بادشاہی کا تاج رکھیے. آپ کے ہاتھ لگیں گے تو اور برکت ہوگی. لو یہ حال تھا. آپ گئے تاکہ تصوف کا بول بالا ہو. آپ گئے, اس کے سر پہ دستار رکھی, صوفیاء کا مرتبہ واضح کیا. اس نے نذرانے دیے, آپ نے جو قیمتی تھے وہ صاحبزادگان کو دے دیے, جو روپیہ تھا وہ آپ نے فقراء میں اسی وقت اس کے بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دی. اس کو کہتے ہیں میں پیسے نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنی خانقاہ کو نہیں دیے, دوسرے کی خانقاہ کو دیے, مرشد خانہ کی خانقاہ کو دے دیے اور فقراء میں تقسیم کر دیے. اور فقراء وہ آپ کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہاں کے لوگ تھے. آپ دین کی بات بیان کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے. یہ صوفی کا کمال ہوتا ہے, وہ دین کی سچی بات کرتا ہے. وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے ہٹ ہو جائے یا وہ بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو جائے, اس کی طرفداری کرے. جبرن نکاح برا ہے, کیونکہ دونوں میں محبت نہ ہوگی. اگر آپ جبرن نکاح کریں گے تو دونوں میں محبت نہیں ہوگی, اور جب دونوں میں محبت نہیں ہوگی تو پھر ایک دنیا کا سب سے بڑا اہم کام جو ہے بچوں کی پرورش, وہ صحیح نہیں ہو پائے گی. جب وہ صحیح نہیں ہو پائے گی تو بھٹا بیٹھ جائے گا. اسی لیے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ فقہ کے اندر کف کا پورا باب باندھ دیا ہے, تاکہ کسی کو وہ حقیر نہ سمجھیں, دونوں محبت سے آگے بڑھتے چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رشتہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھتے تھے, فلاں رشتہ آیا ہے, آگے سے کوئی جواب آتا تو بات آگے بڑھاتے. تو شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ کے ظاہری دور کے اندر کیا ہوا کہ لال خان نطقانی نے, حاکم سنگڑ نے کیا کرا کہ ایک بلوچ لڑکی سے جبرن شادی کر لی. ایک ہوتا ہے کہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی, ایک ہوتا ہے کہ چیز کو کس طرح کیا گیا ہے. جبرن جب نکاح کیا تو آپ کو علم ہوا تو فرمایا اللہ سے ڈرو, عوام پہ ظلم نہ کرو. لال خان نے آپ کو دھمکی بھرا جواب بھیج دیا. آپ نے فرمایا ملک بدست درویش است, ہر کرا خواہد میدہت. ملک درویش کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے وہ دے دے. یہ ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کے منہ مبارک سے یہ نکلا. یہی ہوا, خراسانیوں نے لال خان کو پکڑ لیا, 12 سال قید میں رکھا, قید سے چھوٹا تو قتل کر دیا گیا. لو کر لے ولیوں کی دشمنی. اطاعت مصطفیٰ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر میں بار بار جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں, جو ملفوظات ہیں ان کی کتابوں سے مراد جو ملفوظات ہیں, بار بار سالک کو اطاعت مصطفیٰ, سالک کو اطاعت مصطفیٰ, سالک کو اطاعت مصطفیٰ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا, مذہبنا ھذا مقید باصول الکتاب والسنہ. ہم صوفیاء کا مذہب جو ہے وہ بند ہے 2 چیزوں میں, قرآن میں اور حدیث میں, بس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اسی کو ملتی ہے جو ظاہر و باطن میں ان کی پیروی کرتا ہے. اس کے بنا محال ہے. یہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرما دیا. آج کے دور میں اس جملے پر عمل کرتے ہوئے صرف دعوت اسلامی مجھے نظر آتی ہے. دعوت اسلامی کے امیر مجدد مسلک اہل سنت الیاس قادری صاحب, آپ ان کو دیکھو, 1 ہفتہ ان کے ساتھ رہو, 1 مہینہ رہو, 1 سال رہو, تمہیں چھوٹی سے چھوٹی سے لے بڑی سے بڑی چیز, ہر چیز کے اندر تمہیں محمد مصطفیٰ کی سنت نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا جو عاشق ہوگا وہ سنت کی تعویل نہیں کرے گا, وہ سنت کی تعمیل کرے گا. تعویل وہ کرے گا جس نے بھی عشق کو بیچنا ہے, اور تعمیل وہ کرے گا جس نے عشق کو اختیار کرنا ہے. تو آپ ان کی محافل کو اٹینڈ کیا کرو, دعوت اسلامی کی. یہ آپ کو بتائیں گے پگڑی کس طرح باندھتے ہیں, آپ کو بتائیں گے داڑھی کیسے رکھتے ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. بچوں کا گھر میں جانا, ہر ایک چیز بدل کے رکھ دیں گے اور وہ بالکل سنت کے مطابق ہوگی. خواجہ شاہ سلیمان توسوی فرماتے ہیں اطاعت مصطفیٰ میں نص وارد ہے. نص کیا سمجھتے ہیں؟ نص کہتے ہیں قرآن کی آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کے نزدیک نبی کا پیروکار تعویلات نہیں کرتا, سنت کا یہ مطلب ہے تعمیلات کرتا ہے. آپ کی حکمت بڑے بڑے مشہور آپ کے قول ہیں, بڑے ذہین تھے, افغانی ہیں, پٹھان لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں. آپ کا جملہ جو ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح, علم معنی, اچھا, الکنایۃ ابلغ من التصریح. فرماتے تھے جو نیا آدمی دین میں آئے, عقیدت مند جو نیا آتا ہے, اس کو بات اس کی عقل کے مطابق سمجھایا کرو, اور اس طرح سے نہ سمجھا دیا کرو کہ وہ دین سے ڈر جائے اور بھاگ جائے. پہلے اس کو آنے دو, پھر اس کو سمجھاؤ آہستہ آہستہ کر کے. اللہ اکبر جل شانہ.
سیدھا حکم نہ دیا کرو، کہ اگر سیدھا تم نے حکم دے دیا اور شروع میں اس کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے، اگر وہ انکار کر دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، جتنے میری تقریر سماعت کر رہے ہیں، آپ نے جب اپنے بیٹے کو کوئی حکم دینا ہو، کام کروانا ہو، یا اپنی بیٹی سے کوئی کام کروانا ہو، تو اس کو سیدھا نہ کہا کرو یہ کر دو، کیونکہ اگر اس نے آپ کا حکم نہ مانا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ آپ اس کو ذرا مشورہ دو، اگر ایسا کر لو تو پھر ٹھیک ہوتا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں کہ اگر اس بیچاری سے یا بیچارے سے انکار ہو جائے تو گناہگار تو نہ ہو۔ دیکھا اولیاء کرام، جی ہمیں ولیوں کی سٹوری کی ضرورت نہیں ہے، تو بچے تجھے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے تھے اللہ والوں کی دوستی دونوں جہانوں میں کام آتی ہے۔ آپ مسجد کی خدمت کا اجر، خواجہ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی خدمت کا اجر جو بتلا دیا، یہ سب آپ لوگ سن لو، آپ کی مشکلوں کا ایک حل مل گیا۔ فرماتے ہیں آپ، کہنے لگے مسجد کی خدمت کرنے کا کتنا اجر ہے؟ یہ ولیوں کی باتوں سے شوق پیدا ہوتا ہے، حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، قرآن ہم نے پڑھا ہے، یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر اور جذبہ بڑھتا ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ نبی کی، ولی کی، ان کی ضرورت نہیں ہے تو رب تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہی نہ، قرآن تمہیں سیدھا دے دیتا کاپیاں بنا کر، نہیں، اس کو ایک ساتھ ایسا بھیجنا پڑا جو پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ کیوں؟ جب تم عمل کو کسی کے ہاں دیکھتے ہو تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں ولیوں کی سٹوری سناتا ہوں۔ مسجد کی خدمت کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں، جس کی جو مشکل ہے ذرا غور سے سنیں۔ فرمانے لگے ایک آدمی تھا بیچارہ مفلس، گھر میں پیسے ہی نہیں ہے، روزی روٹی اس کی بڑی تنگ ہوگی، قرضہ چڑھ گیا، خود پریشان، ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی، روحانی پریشانی، ہر طرح سے پریشانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ دکھا دی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ روز 2 پانی کے مٹکے بھر کے مسجد میں چھوڑ جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے دور میں مسجد میں پانی نہیں ہوتا تھا، تب کیا ہوتا تھا؟ مٹکے بھرتے پانی وضو کرنے والوں کے لیے لا کے رکھ دیتے تھے، یا کنویں سے بھر کے پانی ڈال کے رکھ دے، تو وہ 2 مٹکے روز بھر جاتا، اللہ سے دعا کرتا اللہ میرے پہ آسانی فرما، تو خواجہ شاہ سلیمان توسیوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و مال کر دیا، بڑی زمین کا بعد میں مالک بنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بڈھا بڈھی تھے، بڑی عمر ہوگی بیچاروں کو، جوانی میں بچے ہی نہیں کو ملا، لیکن وہ 2 گھڑے بھر کر مسجد میں رکھ جاتے۔ اب اس سے مراد مسجد کی ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے، اس کا بل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل تو گھڑے نہیں رکھیں گے نا، تو وہ گھڑے 2 رکھ جاتے، اللہ سے دعا کرتے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عیسیٰ رکھا اور ایک کا نام موسیٰ رکھا۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو مسجد کی صفائی کیا کرو، مسجد میں شور مت کیا کرو۔ آپ علامہ تھے، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، قرآن، سب چیز آپ نے پڑھی ہوئی تھی۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، ایک روز ان کا نام تھا مولوی عمر صاحب، ملتانی تھے وہ، صحیح بخاری شریف کا ایک نسخہ لے آئے، آپ کو دیا، حضور میں یہ صحیح بخاری کا نسخہ لایا ہوں۔ اب جواب ذرا سنیے گا، آج کل ہر آدمی نیٹ کھول کے بخاری شریف پڑھنے لگ جاتا ہے، بخاری لے کے ترجمہ اردو میں پڑھنے لگ جاتا ہے، بخاری لائے ترجمہ انگلش، او مجھے حدیث آ گئی، میں جانتا ہوں یہ حدیث لکھی ہے، بڑی بات ہے، ذرا سنیے غور سے کیا فرماتے۔ کہنے لگے مولوی صاحب، حدیث کا صحیح فہم بغیر مجتہد کے کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی جانچ اور بعض ایسی حدیثیں جو 2 ٹکراتی ہوں، اور یا حدیث جو قرآنی آیات کے برابر میں آتی ہوں، ان میں مطابقت کیسے کرنی ہے، استنباط کیسے کرنا ہے، استخراج مسائل کا کیسے کرنا ہے، یہ مجتہد کا ہی کام ہے۔ صرف بخاری پڑھ کر آپ کو علم نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ فرمان آج کے لوگوں کے لیے، بخاری کو خود سے پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ میرے قریبی ایک بڑی مسجد ہے امریکہ میں، ارونگ کے اندر، وہاں لوگ رمضان میں پہلے 8 تراویح پڑھتے ہیں، وہ امام صاحب بندے لے کے نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے امام صاحب آ کر 12 پڑھاتے ہیں۔ یہ ہے خود بخاری شریف پڑھنے کا نتیجہ۔ بات آپ کی سمجھ میں کچھ ہے کہ ایک 8 پڑھا کر امام کھسک جاتا ہے، دوسرا 12 آ کر پھر پڑھاتا ہے۔ یہ ہے جب آپ خود بخاری پڑھو۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور نے 8 پڑھی تھی تو 20 کیوں پڑھوا رہے ہو؟ 1000 سال سے مکہ اور مدینہ کے اندر 20 تراویح پڑھی جا رہی ہیں، وہ حدیث کے خلاف کر رہے یا حدیث کے مطابق پڑھ رہے؟ بس یہ ہے کہ جب آپ خود پڑھنے لگ جاؤ تو صحیح بخاری پڑھنے کے لیے صحیح آدمی کسی صحیح استاد سے صحیح دماغ کے ساتھ صحیح بخاری پڑھے، تب صحیح سمجھ میں آئے گی۔
قرض کی ادائیگی آسان۔ ایک دن ایک آدمی اجمیر شریف سے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا تم اتنی دور سے کیوں آئے ہو؟ اتنے بڑے کنویں سے، خزانے کے پاس سے تم ہمارے پاس آ گئے؟ کہنے لگا حضور میں نے 7 دن وہاں گزارے، 7ویں دن مجھے خواب میں الہام ہوا تم جاؤ، تم توسا جاؤ، تمہارا فیض بھی وہاں ہے، تمہاری بات بھی وہیں سے مکمل ہوگی۔ ہوتا ہے، یہی تو تصوف کی علامت ہے۔ جس کا جہاں کام بننا ہے اس کو وہاں بھیج دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ادھر ہی رہے، ادھر مت جانا، ادھر نہیں تم نے نا، تمہارا فیض ادھر ہے جاؤ، تمہارا ادھر ہے تم ادھر جاؤ، تیرا فیض ہمارے پاس ہے جو یہ لو۔ وہ بندہ وہاں پہنچا، اس نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھ پہ قرضہ بڑا ہے، آپ ذرا جواب سن لیجئے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، آپ بھی اس وظیفے کو مکمل کر لیجئے۔ کہنے لگے کہ مجھ پر قرض ہے، تو آپ نے فرمایا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تیرا قرض جو ہے وہ ادا کر دے گا، یعنی تیرا سبب بن جائے گا۔ وہ گھر چلا گیا، اس شخص نے ایسے ہی کیا، ہر عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل، مزمل پوری 3 مرتبہ، اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا۔ ایک صاحب آئے، حضور میرے پہ قرضہ ہے، رزق میں کمی ہے۔ فرمانے لگے کہ تم ہر نماز کے بعد یا کریم و 100 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیری رزق میں برکت دے دے گا۔ یا کریمو، یہ سب لوگ لکھتے جاؤ، جس ولی نے بتایا ہوتا ہے اس کی اپنی توجہ اور اپنا اثر بھی ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کے ناموں میں اثر ہے ہی۔ پہلا کلمہ، کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سب سے بڑے توحید پرست ہیں، ان سے بڑا کوئی توحید پرست دنیا میں نہیں گزرا۔ یہ آج تو لوگ ملکوں سے پیسے لے کر توحید کو بیان کرتے ہیں، وہ خود توحید پرست تھے، ان کے عمل میں توحید ہوتی تھی، لفظوں میں نہیں، عمل میں، ان کی سوچ میں، ہر شے میں توحید ہوتی تھی۔ وہ تو کسی اور کو گھسنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تو دل میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ولی بنتا ہی تب ہے کہ جب اس کے دل میں محبت بھی صرف اللہ کی ہوتی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے تمام وظائف سے بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سارے توسوی اور سارے چشتی سے یاد کر لو، میرے جملے بار بار سنو، یہ ہیں اصل۔ فرماتے تھے سارے وظائف سے بہتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہی نہیں۔ آپ کی بات پڑھنے کے بعد مجھ میں شوق پیدا ہوا، جب کسی سے سنو، ویسے تو حدیث ہم نے پڑھی ہوتی ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کہا پڑھو، میں نے اس رات خاص طور پر سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ یقین جانیے ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی، اور آپ بھی اس کو کر کے ذرا دیکھیں، عجیب کیفیت مجھ پر تاری تھی۔ اور میرے مرشد جو ہیں قلندر غوث پاک کی خالصتاً نسل سے نجیب الطرفین سید محمد رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ ٹاول کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، یہ پڑھتے تھے۔ سائیں کاموں والے کانوں پہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کانے پہ، وہ جو کانے دے گے نا آپ نے، وہ کانے پہ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ بڑی پاورفل چیز ہے، اور ویسے لوگوں نے تو ہم سے چھڑا دیا ہو، لیکن اب حدیثیں ذرا سن لو، کیونکہ آپ ایسا نہ کہو کہ صوفیاء کرام اور اولیاء جو ہیں ان کو حدیث قرآن نہیں آتا، نہیں، وہ ساروں کا نچوڑ تمہیں ایک جملے میں دے دیتے۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی نظر تھی حدیث پہ، برکت کے لیے چند حدیث ملاحظہ ہو۔ الترغیب و ترہیب سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر 1227 ہے، انہوں نے بخاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی ان ھذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالص قبلہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی شفاعت قیامت کے دن کس خوش بخت کو ملے گی؟ کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ تو ہی پوچھے گا، حدیث کے بارے میں تجھے بڑا حرص ہے، ہیں ہائے ہائے ہائے۔ کبھی اگلا میرا لیکچر حضرت ابو ہریرہ پر ہے، یہ پھر تشریح کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تجھے میں نے بڑا حریص دیکھا ہے حدیث جاننے کے بارے میں۔ لو سن، قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق خوشبخت کون ہوگا؟ کہ جس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، لا الہ الا اللہ جس نے دل سے کہا، جس نے من قالا، جس نے کہا۔ اب یہ کالا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جس نے عمل کیا، جس نے یہ کیا، نا، کالا ہے، کہا۔ حدیث نمبر 1231 وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت ابواب السماء حتى يفضي الى العرش مجتنبت الكبائر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کو ترمذی نے بھی نقل کی، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے
اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے. تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, بس یہ ایسی سپیڈ لگا کے چلا سیدھا سیدھا. حدیث نمبر 1235 ابن ماجہ نے بیان کی ہے, نسائی نے بیان کیا, ابن حبان نے بھی اس کو بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, افضل دعا الحمدللہ سورہ فاتحہ. حدیث نمبر 1242 ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا نصف المیزان ہے, یہ آدھا میزان ہے. والحمدللہ تملأہ, اور جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو میزان بھر جاتا ہے. ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب, اور جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو اللہ اور اس کلمے کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا, یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یعنی عرش میں پہنچتا ہے. ان حدیث کو پڑھنے کے بعد اب خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پڑھیے. آپ نے فرمایا تمام وظائف سے بہتر لا الہ الا اللہ ہے. اب بتاؤ حدیث پر عمل کس کا ہوا, صوفیاء کرام کا یا اس مولوی کا جو آپ کو کلمہ پڑھنے سے منع کر رہا نماز کے بعد؟ آج کل اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جناب ہمیں بتائیے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو جائے. تو آپ نے فرمایا, اس افغانی روحیلہ نے یہ کہا اللہ کی محبت نصیب ہونے کے لیے میں بتاؤں تمہیں, ہر نماز کے بعد 1000 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ, اللہ تعالیٰ تجھے اپنی محبت عطا فرما دے گا. جو سچا پیر ہوتا ہے اس کو اپنے مریدوں کی طرف دھیان رہتا ہے, وہ رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ جو پیر ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں تمہارے لیے, ان کو دھیان اسی وجہ پھر اللہ تعالیٰ باخبر کرتا رہتا ہے انہیں. آپ کے ایک مرید تھے قاضی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے, تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا اور اس پریشانی کی عالم میں میرے منہ سے نکل گیا کہ یار یہ مرشد بھی نا ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھتے, ہماری تو خبر ان کو ہوتی نہیں ہے. یہ کہہ کر سو گئے. سوئے تو شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ خواب میں خواب میں آگے کہ آگے کہنے لگے کیا کہا تم نے کہ مرشد مریدوں کی خبر نہیں رکھتے, مجھے تو یہ تک پتا ہے کہ تیرے منہ میں کون سا دانت ہل رہا ہے. کہنے لگے جب میں اٹھا تو میں نے توبہ کی کیونکہ واقعی ہی میرے منہ میں ایک دانت ہل رہا تھا. سما چشتیوں کے اوپر لیبل لگا دیا گیا قوالی کا, جبکہ وہ سما سنتے تھے اور سما کو بھی ایز اے میڈیسن استعمال کرتے تھے. یہ آج کل کی نعت کے مشابہ ہے, قوالی گانے کے مشابہ ہے. آپ سما سنتے تھے, اپنے مرشد کے طریقے کے مطابق سنتے تھے. وہ کیا تھا آپ کا قوال, بوڑھا تھا بندہ, احمد اس کا نام تھا, قوال. کبھی عشاء کے بعد اس سے چند اشعار سنتے, جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بیٹے ذرا نعت سنا, ویسا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے ہارمونیم گٹار وہ سناؤ ذرا, وہ پھر کلام پڑھتے تھے, اور کلام بھی یہ خود ان کو یاد کرواتے تھے کہ یہ کلام یاد کرو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابن یمین کے دیوان سے کچھ کلام یاد کر لو, اور جب کبھی میں تمہیں بولوں تو وہ کلام مجھے سنا دیا کرو. اس کلام کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ شوق, پیر کی یاد, حضور کی یاد, اللہ کی یاد, ان سے ان کے اندر اور بیدار ہوتی تھی. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آتی تو فرمایا کرتے تھے 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو, ہر چیز پہ فتح ہوگی. اور اگر دشمن کا ڈر ہو تو 700 بار یا نصیرو یا ناصرو کا ورد کرو, ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا. پھر سن لو, بڑی مصیبت ہو تو سارے بیٹھ کر 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ. میں فاتحہ پہ گفتگو کر چکا ہوں خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کے ٹائٹل کے اندر. اور 700 بار دشمن کا ڈر ہو تو 700 بار جو ہے یا نصیرو یا ناصرو کا ہر نماز کے بعد ورد. اب آ جاؤ, خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. تحریک نسواں, تحریک نسواں, تحریک نسواں. عورتوں آؤ تمہیں باہر نکالیں. انہوں نے ساری عورتوں کو باہر نکال دیا, سٹیج پہ نچوا دیا, فلموں میں لے آئے, لوگوں کے سامنے کر دیا. یہی تھی نا آزادی. لیکن ہمارے شاہ سلیمان توسوی افغانی پیر کا جملہ ذرا سن لو. یہ جملہ میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں, میری بہنیں بھی اس جملے کو غور سے سن لیں. جب کبھی مصیبت آتی, کوئی پریشانی آتی, بارش نہ ہوتی, تو شاہ سلیمان توسوی کیا فرمایا کرتے تھے, جاؤ جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان سے جا کر کہو کہ وہ دعا کریں, ان کی دعا کے صدقے سے رب بارش کو نازل کر دے گا. لو سنو, ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, آپ نے فرمایا جتنی بیویاں نماز پڑھنے آتی ہیں وہ ساری عورتیں رک جائیں,
فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ ان کی دعا کے صدقے سے بارش کو نازل فرما دے۔ اور کہا کرتے تھے، سنو میرے مریدو، جب تم نے دعا مانگنی ہو تو دعا یوں مانگا کرو، اے اللہ اپنے نیک بندوں اور نیک عورتوں کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرما، اللہ تمہاری دعا کو سن لے گا۔ یہ ہے عورت کا مقام اور عورت کی عزت۔ اب میں اپنی بہنوں پہ چھوڑتا ہوں، سٹیج پہ ناچنا، باہر ننگے پھرنا، یہ آزادی ہے یا یہ مقام ہے؟ اے اللہ نیک عورتوں کے صدقے بارش نازل فرما، اے اللہ نیک مردوں کے، یہ ہے، یہ مقام ہے نا؟ جاؤ، اتنا بڑا پیر ولی کامل کہہ رہا ہے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد عورتیں بیٹھ کر دعا کریں کیونکہ ان کے صدقے سے ہم پر رب پانی اتارے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے مولانا روم کی مثنوی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا سنو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ بیوہ عورتیں جو تھیں، نیک بیوہ عورتیں، ان کے گھروں میں جا کر کہتے تھے دعا کرو، اور وہ دعا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا تھا۔ یہ ہے آزادی، یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ بتاؤ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ تصوف میں ملے گا۔ ساری زندگی خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے میں گزار دی، لوگوں سے اطاعت کروائی، دین کو پھیلایا، خود بھی ظاہراً باطناً عامل قرآن و حدیث تھے۔ قرآن کی ظاہری تعلیم بھی دیتے اور باطنی بھی۔ آپ علماء کو تصوف سکھاتے، احیاء العلوم، فصوص الحکم، کشکول کلیمی، ارشاد الطالبین، عوارف المعارف، مولانا روم کی مثنوی، خاص طور پر خصوصی درس دیا کرتے تھے آپ۔ پیر سیال لجپال کا یہ مرشد خانہ ہے۔ آپ کے مریدین کا سلسلہ بلخ، بخارا، ایران، ہرات، ہندوستان، سندھ، حرمین شریفین تک پھیلا ہوا۔ دہلی سے حضرت محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، کابل سے سید سیستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عرب سے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فیض حاصل کیا اور وہاں جا کر فیض پہنچایا۔ بہاولپور کا ہر نواب اس خاندان توسا کا مرید تھا۔ کیا تصرف ہے! آپ کے اساتذہ کے بچوں نے آپ سے بیعت کی، اللہ، یہ بڑی بات ہوتی۔ ہر آدمی نے اپنا وقت مکمل کرنے کے بعد چلے جانا ہے، اس نے کہیں اور بھی کام کرنا ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، آپ بیمار ہوئے، 1850 عیسوی ہے، آپ شدید بیمار ہوئے تو فرمان لگے سفر آ گیا، لگتا ہے اپنا بھی سفر آ گیا، اب ہم چلیں گے۔ ایک دن گزرا، کمزور ہوتے چلے گئے، 2 دن، 3 دن، مگر عبادت جاری ہے۔ پوری زندگی آپ نے شروع سے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ وظیفہ جو ہے جو تم پڑھتے ہو وہ ایک رکھو ایسا کہ جو آخر تک چلے۔ 2 پارے آپ پڑھا کرتے تھے شروع سے روزانہ، پھر جب ضعیفی آ گئی پھر آپ نے 1.25 پارا، اس سے کم نہیں کیا، 1.25 پارا آپ پڑھتے۔ آخری عمر تک یہی طریقہ رہا۔ 1 ہفتہ بیمار رہے، 7 سفر کو تہجد کے وقت نماز کے بعد آپ ذکر کر رہے تھے، اللہ 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 اللہ، بس وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے روح کف سے انصری سے پرواز کر کے اعلیٰ علیین کی طرف چلی۔ قمری سالوں کے مطابق آپ کی عمر 84 سال بنتی ہے۔ مزار مقالات دینی و علمی نامی یہ کتاب ہے۔ خان بہادر ڈاکٹر شفیع لکھتے ہیں کہ 1856 عیسوی میں نواب آف بہاولپور نے 85,000 روپیہ خرچ کر کے آپ کا روزہ بنوایا۔ آج بھی سارے ڈیرہ غازی خان میں اس سے شاندار خوبصورت مزار نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں شاید بلڈنگ بھی نہیں۔ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ کے پوتے حضرت میاں اللہ بخش نے اس کی تزئین و آرائش کو بڑھایا، گنبد پر سنگ مرمر کی ٹائلیں لگوائی، ایک خوبصورت منظر، ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک بادشاہ کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں شاکر ہوں اپنے سہیل شاہ صاحب کا، انہوں نے مجھے، وہ تلا گنگ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے تونسا شریف سے وہاں دوستوں کو کال کر کے مناقب المحبوبین، کتاب کا نام تو مناقب المحبوبین ہے، ویسے محبوبین بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ اس کے اندر تقریباً 48 کو سرنامہ کلام بنایا گیا ہے، تو 48 ہستیوں کو، لیکن اس کا نام مناقب المحبوبین اس لیے بولا جاتا ہے کہ فوکس جو ہیں وہ 2 ہیں، علامہ حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رحمہ اللہ اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ، اس لیے مناقب المحبوبین بول دیتے ہیں۔ وہ کتاب سکین کر کے جو ہے وہ میرے نیٹ پر مجھے بھیجی، میں نے پھر اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کری، اس لیے سہیل شاہ صاحب کا شکریہ، ان کے دوستوں کا بھی شکریہ۔ الفاتحہ۔